ملت ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. آج 9 نومبر ہے. ہر سال شاعر مشرق علامہ اقبال کی یاد میں 9 نومبر کو یوم اردو کے طور پر منایا جاتا ہے. ہندوستان، پاکستان سمیت دنیا بھر میں اردو دا طبقہ اس دن اردو کا جشن مناتا ہے. اردو کے فروغ پر، اردو کی اہمیت پر، اردو کے وقار پر اور مختلف عناوین سے سیمینار، مذاکرے اور مباحثے کا انعقاد کیا جاتا ہے. اسی کی اہمیت کے پیش نظر، یا کہہ لیجیے کہ علامہ اقبال کی یاد میں اردو کی اہمیت کی بنیاد پر آج ملت ٹائمز میں ہم ایک خصوصی ڈسکشن کر رہے ہیں. اس ڈسکشن میں ہم علامہ اقبال کی شاعری، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی شخصیت اور آج کے دور میں اس کی کیا حیثیت ہے، اردو کے فروغ میں ان کا کیا کردار رہا ہے، ہندوستان، پاکستان اور دنیا کے حوالے سے، مسلم امہ کے حوالے سے وہ کیا سوچتے تھے، اس پورے ایشو پر ہم گفتگو کریں گے. اس گفتگو میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں ماہر اقبالیات جناب آفتاب احمد صاحب. آپ جامعہ سینئر سیکنڈری اسکول کے استاذ ہیں. ہمارے دوسرے خاص مہمان ہیں جناب ڈاکٹر خالد مبشر صاحب، معروف ادیب ہیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے. ہم آغاز آفتاب احمد صاحب آپ سے کریں گے کہ علامہ اقبال اور اردو، یوں کہہ لیجیے علامہ اقبال اور مسلمان دونوں میں کیا خصوصی رشتہ ہے؟ دیکھیے، اس سوال کا جواب میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سوال کا حق ادا کروں. جہاں تک اردو کا سوال ہے تو میں بہت مضبوطی کے ساتھ یہ مانتا ہوں کہ اردو کو کسی خاص عقیدے، کسی نظریے سے وابستہ کرنا میرے نزدیک انصاف نہیں ہوگا. رہی بات اقبال کی ملی شناخت کی، یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اقبال مسلمانوں کے شاعر تھے تو ایک حد تک اس کی گنجائش نکلتی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ اقبال ایک ایسے دور میں زندگی کے شب و روز گزار رہے تھے کہ وہ دور غلامی سے عبارت ہے، اور اقبال اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا نظریاتی تعلق اس قوم سے وابستہ کرتے ہیں جس نے ہادی برحق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جس کی تربیت ہوئی. لہٰذا اقبال اپنی تاریخ اسلام کے حوالے سے یا قرآن فہمی کے حوالے سے اپنے افکار کی بنیاد پہ اقبال کا بہت مضبوطی کے ساتھ ماننا تھا کہ ان کا ڈائیلاگ، ان کا مکالمہ جس قوم سے ہے وہ قوم فکری اور نظریاتی اعتبار سے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور نظر آ رہی تھی، یا ہم یوں کہہ لیں کہ وہ زندگی سے دور نظر آ رہی تھی. آفتاب صاحب، اقبال اور اردو میں کیا مناسبت ہے؟ مطلب اردو کو اقبال کی وجہ سے کتنا فائدہ ملا؟ یہ اقبال کی شخصیت جو اتنی نکھری تو وہ اردو کی وجہ سے. دیکھیے، اس حوالے سے میرا یہ ماننا یہ ہے کہ اردو بر صغیر کی ایک مقبول عام زبان ہے. مقبول عام زبان اس لیے ہے کہ اس زبان نے یہیں جنم لیا، یہیں پیدا ہوئی اور یہیں نشو و نما پائی، اور اس زبان میں تقریباً ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے جس پہ ہم زمانے قدیم سے فخر کرتے آ رہے ہیں، اس تہذیب کی نمائندگی اردو کرتی ہے. اور اردو میں جب علامہ اقبال نے شاعری کی تو انہوں نے خواص کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنی طرف راغب کیا. لہٰذا اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان میں اقبال بر صغیر کے اندر زیادہ مقبول اور زیادہ مشہور نظر آتے ہیں. ڈاکٹر خالد مبشر صاحب، پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اقبال کی بایوگرافی اگر ہمارے اختصار کے ساتھ چند لفظوں میں ہمارے آڈینس کو بتا دیں، پھر آگے اس سلسلہ کو ہم بڑھائیں گے. دیکھیے، اقبال کا خاندانی پس منظر بہت پر لطف ہے. وہ ظاہر ہے کہ کچھ ہی پشتوں پہلے ان کے ہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا. دراصل ان کے آبا و اجداد میں برہمن نژاد لوگ تھے، برہمن تھے. اپنے آپ کو انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں اصل کا خاص سومناتی، آبا میرے لاتی اور مناتی. بعد میں ان کے آبا و اجداد میں سے کسی نے اسلام قبول کیا تھا. کشمیری ان نسل تھے اور برہمن تھے. اس کا اثر بھی ان کے ہاں نظر آتا ہے. خیر، یہ ایک الگ بحث ہے. ان کے والدین بڑے نیک اور بڑے صوفی تربیت کے تھے. ان کی والدہ نے ان کی تربیت میں اتنا خیال رکھا کہ ذرا سا ان کو شک ہوا کہ شاید ان کے والد کی کمائی میں کوئی حلال عنصر ذرا کم ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیا. ایک بکری خریدی اور بکری کا دودھ پلانے لگے تاکہ حرام رزق نہ جائے. اتنا خیال رکھا. اس کا اثر ان کی شاعری میں بھی ملتا ہے. وہ خود کہتے ہیں اقبال بعد میں، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ان کے والد بھی بڑے نیک تھے.
ایک بار علامہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو اقبال؟ انہوں نے کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا تم قرآن پڑھ رہے ہو، تم ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، ذرا سنجیدگی نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، یکسوئی ایسی ہونی چاہیے، انعماق ایسا ہونا چاہیے کہ گویا تم پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا اقبال پر کہ بعد میں واقعی قرآن میں ہی وہ فنا ہو گئے۔ خود ایک شعر میں کہتے ہیں کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تو اقبال کی زندگی پر ان کے والدین کے گہرے اثرات ملتے ہیں۔ ان کے اشعار میں بھی آپ دیکھیں گے، انہوں نے جب 1915 میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو جیسی نظم لکھی ماں کی یاد میں، والدہ محترمہ کی یاد میں، وہ نظم بھی ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اقبال کی تربیت میں، ان کی پرورش اور پرداش میں ان کی والدہ کا کتنا بڑا حصہ تھا۔ خود ایک ہی شعر صرف اس میں دیکھ لیجئے کہ کہتے ہیں آسماں ان کے لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ بچپن میں ان کو بہت اچھے اساتذہ بھی ملے، ان کی تربیت کا اثر رہا، میر حسن خان اور سید میر حسن اور دوسرے اساتذہ۔ جب اقبال کو انگریزوں نے 1923 میں سر کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے شرط لگائی کہ پہلے میرے استاد کو کوئی آپ لوگ خطاب دیجئے۔ تو انگریزوں نے ان سے سوال کیا کہ ان کی تصنیف، ان کا کوئی کارنامہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ خود اقبال ہے، ان کی سب سے بڑی تصنیف میں خود ہوں۔ چنانچہ ان کی سفارش پر ان کے استاد، بچپن کے استاد میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ پھر ڈاکٹر خالد صاحب، اقبال برطانیہ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور حالانکہ برطانیہ کی حکومت کے خلاف بھی تھے، کہ اس وقت ہندوستان میں کوئی ڈھنگ کا تعلیم ادارہ نہیں تھا، یا کیا وجہ تھی کہ انہیں حصول تعلیم کے لیے اسی حکومت کے یہاں جانا پڑا جس کے وہ خلاف تھے؟ دیکھیے، یہ خلاف والی بات تو اس پر الگ سے گفتگو ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ابھی ظاہر ہے کہ اور گرچہ وجود میں آ گئی ہے، 1905 کے آس پاس اقبال گئے ہیں یہاں سے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دراصل جدید اور عصری تعلیم کا منبع اور سرچشمہ تو بہرحال اس وقت ہمارے لیے یورپ ہی تھا، اور اقبال نے ضروری سمجھا کہ اعلیٰ تعلیم اور جدید تعلیم کے لیے ہمیں وہاں کا رخ کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں، مثبت اور تعمیری اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اقبال میں جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ دراصل مغرب میں یا برطانیہ جانے کے بعد ہی آئی ہے۔ ڈاکٹر آفتاب صاحب، مجھے یہ بتائیں آپ کہ علامہ اقبال ہندوستان، پاکستان، دنیا بھر میں مسلمانوں کے درمیان مقبول ہے، غیر مسلم رائٹرز، مؤرخین بھی بہت ادب سے ان کا نام لیتے ہیں، ان کے آئیڈیاز کو کوٹ کرتے ہیں، تو ان کی جو مقبولیت ہے اس کی وجہ ان کی شاعری ہے یا ان کا فلسفیانہ کلام ہے یا ان کی دانشوری ہے، ان کی فکر ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ میرے نزدیک میں اپنے علم کی بنیاد پہ اس بات کو بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ کلام اقبال کا جو کہ سب سے بنیادی انفرادیت یہی ہے کہ انہوں نے اپنے فکر و فلسفے کو اپنی شاعری میں غیر محسوس طور پہ ڈھال دیا ہے، اور اسی لیے اقبال خواہ قاری ماضی کا ہو یا حال کا ہو، اقبال اس کے پسندیدہ شاعر ٹھہرتے ہیں، اس لیے کہ اقبال قوموں کو زندہ رہنا اور اپنی موجودہ روش پہ مستقل اسٹرگل کر کے اپنی منزل تک پہنچنا سکھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں شاہین پرندے کو بطور ماڈل کے، بطور علامت کے پیش کیا ہے۔ ان کا بہت اعتماد کے ساتھ ماننا تھا کہ وہ قوم زندہ و جاوید نہیں کہلا سکتی جب تک کہ وہ ترقی اور کامیابی و کامرانی کا خواب نہیں دیکھے۔ چنانچہ ان کا ماننا تھا کہ قوموں کو اس شاہین کی مانند ہونا چاہیے جس کے اندر درویشانہ شان تو ہوتی ہی ہے لیکن اس کی نگاہ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے۔ تو میرے نزدیک اقبال کی سب سے اہم معنویت یہ ہے کہ وہ مستقل قوموں کو بیدار رکھنا چاہتے ہیں، وہ انہیں ان کے مقصد حیات، ان کی زندگی کے نصب العین سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نئی نسل اپنی مقصد حقیقی تک پہنچے، اور بنیادی طور سے جو ان کے مخاطب تھے وہ قوم کے مسلم قوم کے وہ نوجوان تھے جن کا رشتہ، جن کا فکری اور عملی رشتہ اپنے ماضی سے کٹ چکا تھا۔ لہٰذا
ہمیشہ دردمندی کے ساتھ انہوں نے قوم کی سوئی ہوئی غیرت کو للکارنے کی کوشش کی ہے، اسے جگانے کی کوشش کی ہے، اور بارہا نوجوانوں کو ان کا اصل منصب بھی یاد دلانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا خطاب نوجوانان اسلام میں بہت دردمندی کے ساتھ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو گیا کہ آفتاب سے مطلب ان کے فلسفیانہ کلام کی وجہ سے یا فکر کی وجہ سے انہیں مقبولیت حاصل ہے، نہ کہ شاعری کا اس میں مین کردار ہے۔ ڈاکٹر خالد مبشر صاحب، کیا ڈاکٹر اقبال احمد کی شاعری کس پیمانے پر اترتی ہے؟ اگر کہا جائے کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے تو آپ کی نظر میں کس کا نام آئے گا پہلے نمبر پر؟ دیکھیے، اگرچہ یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے شاعری میں کس کا مقام کیا ہے، لیکن ہمارے بڑے ناقدین اور محققین نے جو ایک رائے قائم کی ہے تو آپ اس کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ 18ویں صدی میں بہرحال سب سے بڑا شاعر میر ہے، 19ویں صدی میں غالب ہے، اور 20ویں صدی میں سب سے بڑا شاعر اب تک اقبال ہی ہے۔ اور اقبال کی ایک اور خصوصیت ہے، ایک اور امتیاز ہے کہ نظم کی شاعری میں، نظمیہ شاعری میں ہماری پوری تاریخ کا سب سے بڑا شاعر اقبال ہے۔ اور اقبال کا ایک امتیاز اور ہے ہماری شاعری میں کہ اقبال واحد اردو تاریخ کا، واحد 700 سال کی جو تاریخ ہے امیر خسرو سے لے کے آج تک، واحد منظم فلسفی شاعر ہے۔ اس سے پہلے فلسفی شاعر نہیں ہوتے تھے، وہ کچھ فکر فلسفہ آ جائے منتشر طور پہ وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن باضابطہ منصوبہ بند اور منظم کوئی فکر و فلسفہ، ایک نظام قائم کرنا، یہ سب سے پہلے اقبال کے ہاتھ میں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دے دیا، فلسفیانہ انداز میں سب کو آپ نے بچا لیا۔ یہ بتائیے کہ علامہ اقبال کے نام سے یوم اردو منایا جاتا ہے، اردو کے نام پر مشاعرے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، آپ اکثر اس طرح کی تقریب میں شرکت کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے جانیں گے کہ جو آج کی جو اردو شاعری ہو رہی ہے اس میں اقبال کی جو فکر تھی وہ فکر نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج کی شاعری بالکل الگ، بلکہ اوریانیت والی شاعری ہو گئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سلسلے میں؟ ابھی کی شاعری تو بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، اوریانیت کا الزام ذرا سا اس پہ مناسب نہیں ہے۔ دراصل شاعری کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاعری جذبہ و احساس کے اظہار کا نام ہے، اور ہر دور میں الگ الگ رجحان رہا ہے۔ کوئی ایک نظریہ، کوئی ایک رجحان ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتا۔ 700 سال میں ہر 50 سال پہ آپ دیکھیں کہ ایک نیا رجحان سامنے آیا، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اقبال نے جو رجحان قائم کیا تھا، ضرور یہ بات ہے کہ وہ اس کے بانی تھے، لیکن اس کے بعد اردو شاعری میں اور بھی مختلف رجحانات۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو علامہ اقبال نے جو اردو شاعری میں جو نظریہ قائم کیا تھا، جو رجحان قائم کیا تھا، اس کو اردو کا طبقہ نے قبول نہیں کیا؟ پھر وہی جو غالب کا انداز تھا عشق و محبت والے دوسروں کا، اسی نہج پر شاعری چل رہی ہے۔ دیکھیے، عشق و محبت کوئی، اس کو آپ اس طرح دیکھیے کہ عشق و محبت کے بغیر تو خیر شاعری کیا، زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب مسئلہ تعبیر کا ہوتا ہے کہ آپ تعبیر کس طرح کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ خود اقبال کے استاد داغ دہلوی کا ایک بہت عام سا شعر ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، خوب پڑھتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ بہت بڑے نقاد ہیں محمد حسن عسکری، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا سب سے بہترین اظہار اس شعر میں کیا گیا ہے کہ خدا کی ذات بھی پوری طرح عیاں بھی نہیں ہے، پوری طرح نہاں بھی نہیں۔ اصل مسئلہ تعبیر کا ہوتا ہے کہ کس شعر کو آپ کس طرح لیتے ہیں۔ اقبال کے یہاں بھی تعبیرات کی بہت سی گنجائشیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مسلک والے، ہر نظریے والے، ہر تحریک والے، یہاں تک کہ اشتراکی لوگ بھی، اشتراکیت والوں کا، سوشلسٹ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اقبال ہمارا اقبال ہے، فاسسٹوں کا دعویٰ ہے اقبال ہمارا ہے، ہمارے مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، جتنے مسالک ہیں، سب کا دعویٰ ہوتا ہے کہ اقبال ہمارے مسلک کے تھے۔ تو یہ اقبال کی وسعت اور وسیع المشربی تھی۔ اقبال کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں، پاکستانی کہہ رہے ہیں اقبال ہمارے تھے، انہوں نے پاکستان کی بنیاد ڈالی، یعنی اس آئیڈیالوجی کے وہ بانی تھے۔ علامہ اقبال پر الزام لگتا رہا ہے کہ وہ تقسیم پاکستان کا سب سے نظریہ پہلا انہوں نے پیش کیا تھا کہ یہ سچ ہے، جبکہ دوسری طرف یہ بھی سچائی ہے کہ پاکستان کا قیام 1947 میں عمل میں آیا اور 21 اپریل 1938 میں ان کی وفات ہو گئی۔ دیکھیے، بنیادی طور سے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عظیم شاعر، میرا نہایت اعتماد کے ساتھ یہ ماننا ہے کہ وہ زمان و مکان کی سرحدوں سے بالا تر ہوتا ہے۔ اسے کسی خاص خطے میں محدود کرنا، کسی خاص عقیدے میں محدود کر کے دیکھنا، یہ بطور شاعر کے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ذاتی ہوگی۔ جہاں تک رہی بات اقبال کو آئیڈیا آف پاکستان کا خالق مانا جانا،
تو اس کے کچھ تاریخی اسباب ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اقبال کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ اقبال جب ہم بات کرتے ہیں تو بطور شاعر کے بات نہیں کرتے ہیں، اور اقبال کی فکری اور ذہنی عظمت بھی شاید کاراز بھی شاید اسی میں مضمر ہے۔ اقبال بیک وقت سیاستدان بھی تھے، مفکر بھی تھے، انہیں حکیم الامت بھی کہا گیا۔ وہ ان کی براہ راست نگاہ علوم قرآن پہ بھی تھی، اسلامی تاریخ پہ بھی تھی، اور مستقبل کو دیکھنے والے ایک فلسفی کی بھی حیثیت تھی اقبال کی۔ تو اقبال حالات حاضرہ سے آنکھیں موڑ کر نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا جب انہوں نے ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کو دیکھا تو انہیں ایک خاص مذہبی اقلیت کا مستقبل تاریکی میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ لہٰذا انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ ایک ایسا ملک ہوگا جو مسلمانوں کے لیے اس کی الگ پہچان ہوگی، اس کی الگ آئیڈینٹی ہوگی، بلکہ اقبال کا نہایت مضبوطی کے ساتھ یہ ماننا تھا کہ ایک ایسا خطہ ہو جو انڈین فیڈریشن کا پارٹ ہو شمال مشرق میں، اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہو، مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو۔ اور یہ مطالبہ اگر ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، جس کو آج مختلف طبقات کے لوگ اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں اور انہیں سوشل جسٹس کا پیغمبر مانا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر بھی ایک دبے کچلے طبقے یعنی ملک کے دلتوں کے حق میں اسی طرح سے ایک مضبوط آواز بن کے ابھرے۔ ان کا بھی ماننا تھا کہ اس ملک کا جو سماجی ڈھانچہ ہے اس میں اس وقت تک انہیں صحیح اسپیس نہیں مل پائے گا ان کی قوم کو، کہ جب تک آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال یہ سوچ رہے تھے کہ سماجی نقطہ نظر سے مسلمان کمزور ہیں اس لیے انہیں الگ اسٹیٹ چاہیے، یا پھر اس لیے وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ایک جو سیکولر اسٹیٹ ہوگا سب مل کر رہیں گے تو مسلمان اپنے مذہب پر عمل نہیں کر پائیں گے، اس لیے وہ علیحدہ اسٹیٹ کے قائل تھے؟ دیکھیے وہ چونکہ مفکر تھے، اگر ہم آپ کی اس بات سے نہیں اتفاق کر سکتے چونکہ دلت شروع سے کمزور رہے ہیں، ان کو بہت ستایا گیا، لیکن مسلمانوں کی تو حکومت رہی ہے۔ برٹش دور میں بھی مسلمان اچھے خاصے تھے، مطلب کوئی معاشی طور پر کمزور نہیں تھے۔ لیکن میں ذرا سا اس بات سے اختلاف کروں گا۔ دیکھیے 19ویں صدی کے ہندوستان کے بعد بتدریج مسلمانوں کی جو صورتحال تھی، جیسا کہ اگر مسلمانوں کی مجموعی صورتحال بہت اچھی تھی تو آپ تاریخی اعتبار سے مجھے بتائیں کہ سر سید کو اسباب بغاوت ہند کیوں لکھنا پڑا؟ اس لیے لکھنا پڑا کہ 1857 عیسوی کے غدر کے بعد مسلمانوں کا سماجی، سیاسی اور تعلیمی بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ اقبال نے اگر ملک کے انڈین فیڈریشن کے اندر شمال مشرق میں مسلمانوں پر مبنی ایک اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی تھی تو وہ کہیں سے ڈاکٹر خالد صاحب جیسا کہ آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پر سوچ رہے تھے، وہ سچ ہے، انہوں نے اس آئیڈیا کو جنم دیا تھا، اس آئیڈیا کے خالق تھے، تو کیا پاکستان بن گیا ہے اب؟ تو علامہ اقبال نے جو سوچا تھا ایک ملک بن گیا، تو کیا وہ بہتر ہے یا نہ بنتا متحدہ ہندوستان رہتا وہ اچھا تھا؟ دیکھیے بنیادی مسئلہ تعبیر کا ہے۔ الہ آباد کا جو خطبہ ہے اس کی تعبیر سیاسی مفکرین نے بعد میں کی ہے، اور خود ہمارے شعر و ادب کے ناقدین اور محققین نے بھی اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سے تصور پاکستان کی تعبیر کرنا، یہ ایک اس کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، تعبیر کرنے والے کر سکتے ہیں، لیکن ایک تعبیر جو بہت زیادہ مناسب ترین تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا تصور پیش ہی نہیں کیا تھا، علیحدہ ریاست کا کوئی تصور پیش نہیں کیا تھا اپنے اس خطبے میں، بلکہ انہوں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے ایک خود مختاری کی بات کہی تھی، یا کہنا چاہیے کہ جس کو آج کل وفاق کہتے ہیں یا فیڈریشن کہتے ہیں، کہ کچھ ریاستوں میں ہمیں کچھ آزادیاں، کچھ خود مختاریاں حاصل ہوں، جہاں ہم اپنے مذہب، اپنی تہذیب، اپنی زبان اور اپنے تمام کہنا چاہیے آزادیاں ہمیں حاصل، اسلامک لا کو نافذ کر سکے وہاں، یا جو بھی ہے، جو اپنا مذہب ہے، اپنی تہذیب ہے۔ علامہ اقبال کا جو مشہور زمانہ پرانا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، انہوں نے کب لکھا؟ وہ 1930 کے بعد یا اس سے پہلے؟ دیکھیے یہ سوال بہت دلچسپ ہے، اور عام طور سے اقبال پہ جو یہ الزام لگتا رہا ہے کہ ایک دور تک ہی اقبال کی شاعری میں وطن پرستی کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا کہ اقبال بنیادی طور سے ان کی شاعری میں وطنیت کے عناصر پائے جاتے تھے، اور یہ عنصر ان کی شاعری میں تادم حیات باقی رہا، اور اس کی دلیل بھی میرے پاس ہے۔ اقبال کے بارے میں یہ غلط فہمی شعوری طور پہ پھیلائی گئی ہے کہ اقبال ایک خاص وقت تک ہی ان کی شاعری میں وطنیت کا تصور باقی رہا اور وطن سے محبت باقی رہی، لیکن یہ ادھورا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ جس شاعر نے یہ کہا کہ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وسن تری ہمارا وہ پاس پا ہمارا،
وہ ہندوستان کی لامحدود وسعتوں کا اور ہندوستان کی سوورنٹی کا قائل تھا اور اس پہ بہت ہی یقین و اعتماد کے ساتھ اس پہ عمل کرنے والا تھا. لیکن اقبال کی شاعری کا صرف یہی ایک خاص بات نہیں. اقبال نے وطن کی مٹی سے، وطن کے تہواروں سے، وطن کی عظیم شخصیات سے والہانہ محبت کا اظہار بھی اپنی شاعری میں کیا ہے. آپ اسے کیا کہیں گے کہ اقبال نے ہندوؤں کے مذہبی پیشوا رام جی کے اوپر اپنی مشہور زمانہ نظم لکھی ہے رام کے وجود پہ ہندو سے تاک و ناز اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو. امام ہند سوامی رام تیرتھ پہ انہوں نے لکھا، گرو نانک جی مہاراج کے اوپر انہوں نے لکھا. اس کے علاوہ ان کی شاعری کا جو اخیر دور ہے، انہوں نے ضرب کلیم کے مجموعے میں ایک نظم لکھی شعاع امید، جس میں انہوں نے بجا طور پہ کہا مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مشرق سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. وہ بنیادی طور پہ ایک ہندی شاعر تھے اور ہندوستان میں اپنی پوری مذہبی آئیڈینٹی، اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے تھے. اقبال کا جو ترانہ ہے اس میں مکمل سارے جہاں اچھا وطن پرستی جھلکتی ہے اور ہر کوئی وطن پرستی کے اظہار کے لیے اسی شعر کو بولتا ہے. لیکن جب بات ہے قومی ترانہ کی تو وہ مطلب نیشنل سانگ کا درجہ اس کو دینے کے بجائے ٹیگور کی نظم کو دیا گیا. آخر کیونکہ اس وجہ سے کہ اقبال مسلمان تھے یا یہ اردو داں تھے، یا اس وجہ سے کہ تصور پاکستان کے خالق تھے. دیکھیے وہ پوری ایک سیاست کھیلی گئی اور ظاہر ہے کہ پورا معاملہ اردو زبان کے ساتھ بھی سیاست ہوئی اور اسی طرح ترانے کے قومی ترانے کے سلسلے میں ایک سیاست ہوئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہر چیز کو ایک فرقے اور ایک مذہبی رنگ سے دیکھا جانے لگا تھا، زبان کو بھی، تہذیب کو بھی. چنانچہ اس کی چپیٹ میں اقبال بھی آ گئے. اور آج بھی گاندھی جی کے خطوط دیکھیے، انہوں نے اپنے دل کی بات کہی ہے کہ میرا دل دھڑکنے لگتا ہے جب قومی ترانہ سارے یہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سنتا ہوں. تو اس وقت کے جتنے بڑے ہمارے رہنما ہیں، چاہے پنڈت نہرو، سیاست ہوئی. یہ بتائیے ڈاکٹر خالد صاحب ہی سے سوال ہوگا کہ ہندوستان میں علامہ اقبال کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ یہاں غالب کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور اقبال کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، جو اردو اکیڈمی ہے، اردو ادارے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی طرف منسوب ہے؟ یہ تو ہے سیاسی مسئلہ تو ہوا. اقبال کو پاکستانی شاعر بنا دیا گیا، یا یوں کہیے کہ پاکستان کا ایک طرح سے قومی شاعر بنا دیا گیا. یہ معاملہ قاضی نظر الاسلام کے ساتھ بھی ہوا ہے، ان کو بعد میں بنگلہ دیش کا شاعر بنا دیا گیا، جبکہ بنگلہ کے اہم شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. خیر، ابھی اقبال کی بات چل رہی ہے. اقبال کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی جو شاعری کی لفظیات ہیں اور اصطلاحات ہیں وہ کہیں نہ کہیں قرآنی اور اسلامی ہیں. اس سے ایک جو سیکولر طبقہ آیا، انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ پاکستان اور اسلام اور مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. حالانکہ میں پھر اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ تعبیروں کی گنجائشیں جو آج ہو رہی ہیں اور پہلے بھی ہوتی رہی ہیں بہت زیادہ ہیں. اقبال کو نئے سرے سے اور نئے طور پر نئے ڈکشن کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آخری سوال ہوگا ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب سے، اور ان سے بھی ہم سوال لیں گے کہ اردو کو آج کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے علامہ اقبال سے جوڑ کر کے، یعنی ان کے آئیڈیاز کو، ان کے افکار کو، ان کے خیالات کو شامل رکھتے ہوئے کیسے اردو کا فروغ ممکن ہے، کیسے نئی نسل تک اردو پہنچائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت یا عوام اردو کی مقبولیت سے قطع نظر اس زبان کی زندگی کی خواہ ہیں تو انہیں اردو کا عملی تعلق ثانوی سطح پہ اور سیکنڈری سطح پہ اسکولوں سے جوڑنا ہوگا لازمی طور پہ. اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ حکومتوں کا رویہ اس حوالے سے بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. مشاعرے تو پہلے بھی ہوتے رہے، آج بھی ہوتے ہیں، بلکہ مشاعرے آج بہت زیادہ اہتمام سے احتشام کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں. لیکن وہی حکومتیں اردو کی بقا، اردو کے تحفظ اور اردو کے فروغ کے لیے اسکول کھولنے کے معاملے میں پیچھے نظر آتی ہیں. بات اردو اساتذہ کے تقرر کا ہو، وہاں بھی حکومتی نظام میں وہ چستی اور درستگی ہمیں نظر نہیں آتی. رہی بات اقبال کو اردو زبان کے ذریعے کس طرح سے آج کا جو طبقہ ہے یا آج کی جو نسل ہے اس کے سامنے کس طرح سے ہمیں متعارف کرایا جائے، تو اس کی سب سے اچھی شکل، سب سے بہترین شکل میرے نزدیک یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا جو نصاب ہے اس میں اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا نصاب جن لوگوں نے ترتیب دیا ہے اس میں اقبال کی چھوٹی چھوٹی نظمیں جیسے بچے کی دعا، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت یا قومی ترانہ، اس طرح کی نظمیں شامل ہیں.
تو معنوی سطح پہ ایک استاذ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کی زبان میں سمجھایا جائے کہ اقبال بچوں کے بھی شاعر ہیں، جو اقبال بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، کیا میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو اس حوالے سے بچوں کو ہم بہت ہی عام فہم طریقے سے اقبال مطلب بچوں کے بھی شاعر تھے، ساری خصوصیات تھیں اس میں۔ ڈاکٹر خالد مبشر صاحب، اقبال کی شاعری میں کیا خاص ہے جس کی بنیاد پر انہیں دنیا بھر میں اہمیت حاصل ہے؟ بنیادی طور پر وہ تصور خودی کے بانی ہیں۔ تصور خودی پر بہت دیر تک بات ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک قوم کیوں آخر جو کبھی اس کے پاس سارا اقتدار تھا، ساری خوشحالی تھی اور بہت زندہ قوم تھی، وہ مر کیسے گئی، غلام کیسے ہو گئی؟ ان کو جواب ملا بے عملی اور غفلت۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اس کے تدارک کے طور پر یا اس کے حل کے طور پر ان کے سامنے ایک تصور، ایک فلسفہ آیا خودی کا، یعنی اپنی غیرت کو، اپنے اندرون کو بیدار کیا جائے، اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے حرکت و عمل کا پیغام اور انقلاب کا پیغام قوم کو دیا جائے۔ بنیادی طور پر اقبال انقلاب کے شاعر ہیں، حرکت و عمل کے شاعر ہیں اور خودی کی بیداری کے شاعر ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مبشر صاحب اور جناب آفتاب احمد منیری صاحب، آپ دونوں نے جوائن کیا اور علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کی، ان کی خصوصیات، ان کی شاعری کی خصوصیات، ان کی شخصیت کے بارے میں ہمیں بتایا۔ ناظرین، آج کے پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ نے تفصیلات کے ساتھ ہمارے دونوں مہمانوں سے سنا کہ اقبال کیا تھے، ان کی شخصیت کیا ہے، کہاں پر ان کے ساتھ تعصب برتا گیا، کہاں پر ظلم کیا گیا، ان کی آج نئی نسل کو، قوم کو اور پوری دنیا کو ضرورت ہے، اور صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ وہ انسانیت کے بھی شاعر تھے، وہ اردو کے بھی عظیم شاعر تھے، اور آج ان کی ضرورت ہے۔ ان کی شاعری ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہے گی۔ وہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے شاعر ہیں، اور انہیں ہندوستان، پاکستان سمیت دنیا بھر میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے عظیم شعراء میں سے علامہ اقبال مانے جاتے ہیں۔ آج 9 نومبر ہے، یعنی آج ہی کی تاریخ میں 9 نومبر 1877 میں علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے، اور آج ان کی ولادت کو 141 سال ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر مختلف جگہوں پر تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے ملت ٹائمز میں اسپیشل طور پر آج کے پروگرام رکھا۔ ہمارا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ آپ سے ایک درخواست ہوگی کہ اگر آپ یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجیے، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کیجیے اور اپنے دوستوں تک اسے شیئر کیجیے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ فیس بک پر ملت ٹائمز کا پیج لائک کریں، ٹویٹر اور دیگر سوشل اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ملکی و عالمی حالات پر تازہ ترین نیوز اور تجزیہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کبھی بھی لاگ آن کریں www.millettimes.com۔ اردو، انگلش، ہندی تینوں زبانوں میں موجود ہے یہ ویب سائٹ۔ سرکاری، سیاسی دباؤ اور کارپوریٹ سے آزاد ایماندارانہ صحافت کو فروغ دینے میں آپ ہمیں اپنا تعاون پیش کریں۔ تفصیلات ڈسکرپشن میں ہیں۔